یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہائے سمپور جگت کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی سنتان ہو تم، ایک ہی پرم پتا کے بیٹے ہو، تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم، تم سب کی ایک ہی ماں ہے حوا، اسی کو تم منو کہہ لو، آشو کہہ لو، اور تمہاری ایک ہی ماں ہے حوا، جس کو تم شتروپا کہہ لو یا حوتی کہہ لو۔ ہندو بھائیوں، تمہاری کتاب میں اس پہلے منشیہ کا نام منو آیا ہے، ہمارے یہاں اس پہلے منشیہ کا نام آدم آیا ہے۔ ہم نے منو مان لیا ہے، لیکن آپ آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں، اس کا نام شتروپا بتایا گیا، ہمارے یہاں حوا بتایا گیا۔ ہم شتروپا ماننے کے لیے تیار ہیں، حوتی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ حوا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ دلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے؟ ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ ہماری کتاب قرآن کہتی ہے، ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن ایشوریہ گرنتھ، یہ پوتر، اس کی پوتر پنکتیاں، اس کی یہ پوتر پنکتیاں یہ کہتی ہیں کہ ہائے مانو ذاتی، ہائے منشیوں، ہائے انسانوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو پوری دنیا میں، تمہارا باپ ایک ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ ہاں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں، ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں، ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں بانٹا ہے، لیکن کوئی ذات کسی پر بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے چھوٹی نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرا نام جرجیس، ایک قبیلہ ہے، دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس، اچھا آپ کا نام جرجیس، اچھا ایک جرجیس آیا تھا، کون؟ اچھا وہ خان، اچھا وہ انصاری، یہ لیجیے اب پہچان ہو گئی۔ اور اگر قبیلے اور ذات اور برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں۔ کوئی کسی پر بڑا، کوئی کسی سے چھوٹا، یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو، جہالت کی بو ہے یہاں سے اٹھتی ہے۔ خان یہ کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں، اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے، سید کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور فلاں برادری سب سے نیچی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے، جہالت کی بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
लितारफू। حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں کہا تھا این البلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، میں یہاں ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا؟ اے بلال، اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے۔ یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آزان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی، اے بلال تم آزان دو گے، آزان دینے کا شرف اسی حبشی نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے، جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، الا کلکم بنی آدم وآدم من تراب، لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی رشتہ اور فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہیں کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے۔